بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نورانی قاعدے کی 4 تختیاں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہم تختی نمبر 5 تنوین کے بارے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تختی کو پڑھنے سے پہلے تختی کا مطلب سمجھنا ہے کہ تختی کا مطلب کیا ہے۔ اگر تختی کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا تو قاعدہ کی جو تختی نمبر 5 کی تختی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے پڑھنا آسان بھی ہوگا، اور اگر اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے بیسٹ بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ہمیں پڑھنا بھی سمجھ کر چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے، جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر تنوین آ جائے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اس حرف کو جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان میں سے کوئی آ جائے، کوئی علامت، تو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ 2 زبر والی تنوین کے ساتھ کہیں کہیں اوپر، جیسے لفظ کے ساتھ الف بھی لکھا ہوتا ہے اور دوسرا لفظ یا بھی کہیں کہیں پر لکھا ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس الف اور یا کو جوڑ میں پڑھیں گے یا رواں میں؟ یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ 2 زبر والی جو تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر الف لکھا ہو یا پھر یا لکھا ہو تو وہ نہ تو جوڑ میں پڑھنا ہے نہ تو رواں میں پڑھنا ہے۔ جیسے لفظ ہے وہ، 2 زبر ون، اور اس کے آگے الف لکھا ہے، اور دوسری مثال ذال، 2 زبر ذن، اور اس کے آگے یا لکھا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ الف اور یا دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا، یعنی جوڑ میں بھی نہیں پڑھا جائے گا اور رواں میں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آگے سوال یہ ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی مقدار کیا ہے؟ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بند انگلی کو کھولنا اور کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے کی مقدار، ناک میں آواز کو چھپانا، یہ غنہ کی مقدار ہے۔ اور آگے حروف غنہ کتنے ہیں؟ زبردست سوال ہے کہ حروف غنہ کتنے ہیں؟ حروف غنہ 2 ہیں، ان میں سے پہلا نون مشدد جیسے ان، اور میم مشدد جیسے لما۔ کیا نون مشدد اور میم مشدد غنہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہمیشہ غنہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وقف اور وصل دونوں صورتوں میں غنہ ہوگا، جیسے ایدیہن، لما۔
اور یہ تھی ہماری تختی نمبر 5 تنوین، جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور امید کرتے ہیں یہ تختی بھی آپ کو پہلے تختیوں کی جیسی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے اس کو مزید خوب سمجھنا ہے تو آپ سے گزارش ہے اس تختی کو بار بار سنیں اور بار بار دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ جو ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں تو اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اس میں ہمیں بھی صدقہ جاریہ میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اگر کسی نے سمجھ لیا تو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔